ایک ملحد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ عورتوں کے ایام مخصوصہ کے دوران ان کے نزدیک بھی نہ جایا کرو، لیکن روایت بتاتی ہے کہ رسول دوران شدت حیض بھی اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ کیا یہ امر خود قرآن کے بھی خلاف نہیں؟ ایک عام ذی شعور آدمی بھی نزدیک تک جانا گوارا نہیں کرتا، یہ کیسے نبی تھے معاذ اللہ۔ آج کل بہت سی غیر مستند روایات اس موضوع پر بیان کر کے اسلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے، جبکہ نبی محترم کے اعلان نبوت کے بعد عورتوں کو وہ مقام مرتبہ دلایا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہ تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لے تو آئندہ اس موضوع پر آپ کو کوئی ویڈیو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہودیوں کی بیویاں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ بند کر دیتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک الگ جگہ بنا رکھی تھی جہاں پر وہ اپنی حائضہ کو چھوڑ آتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے یہودیوں کی اس حرکت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تھا تو اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حیض کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں تو انہوں کو فرما دو کہ جب کسی عورت کو حیض ہوتا ہے تو ایسی عورت سے ہم بستری کرنے سے بالکل گریز کرو۔ جب یہودیوں کو اس بات بارے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو، اس کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، سونا سب جائز ہے، تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی یہ صرف ہماری مخالفت میں کہہ رہے ہیں۔ یہودیوں کے منہ سے یہ باتیں سن کر سید ابن حضیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کر لیا کریں جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہیں۔ ہم دونوں کی بات سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا۔ ہم دونوں گھبرا گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ہم ڈر کے مارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کا پیالہ بطور ہدیہ ہمارے لیے بھیجا تھا۔ ہم دونوں نے وہ دودھ کا پیالہ پی لیا اور ہم سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہیں ہے۔ کیا حال تھا حائضہ عورت کا اسلام سے پہلے؟ اس بے قصور کو ایک فطری عمل پہ نجیس، پلید اور منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلانا تو درکنار گھر سے ہی بے گھر کر دیا جاتا۔ ابو سلمہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک چادر میں لیٹی تھی کہ یکایک مجھے حیض آ گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کھسک گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں نفاس آ گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ہمراہ اسی ایک چادر میں لیٹی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا کر دو، تو میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فاطمہ بنت منظر حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو اسے مل ڈالے، پھر اسے پانی سے دھو لے۔ اسی میں صفیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں بحالت حیض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہم سب لوگ مدینہ سے صرف حج کا ارادہ کر کے نکلے، جب مقام صرف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، لہذا جو کام حاجی کرتے ہیں تم بھی کرتی رہو، صرف کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائیں قربانی کی۔
بخاری مسلم میں یہ حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میری بیوی سے مجھے اس کے حیض کے حالت میں کیا کچھ حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند سے اوپر کا کل ابراہیم نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی کو حیض ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو چادر باندھنے کا حکم کرتے تھے۔ جب وہ بیوی چادر باندھ لیتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کے ساتھ سو جایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، حیض والی عورت سے الگ ہو کر سونا اور اس کے اختلاط سے بچنا مکروہ ہے، البتہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کسی حصہ سے کسی حال پردہ کے بغیر نفع اٹھانا بھی ناجائز ہے اور گناہ ہے۔